لیکن ہم قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اور سلف سے مراد ہم اپنے کوئی بڑے علماء نہیں لیتے، بلکہ سلف سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، اہل بیت، تابعین، ائمہ محدثین۔ اس حدیث سے روافض و صاف اور اعلانیہ طور پر یہ باطل نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ، ان کی جماعت نعوذ باللہ جہنم کی طرف دعوت دینے والی جہنمی اور کافر تھی۔ ہمارے علم کے مطابق مرزا صاحب نے ابھی تک ایسا تو نہیں کہا، لیکن اس حوالے سے ان کی باتیں بڑی خطرناک ہیں۔ آپ اسی کلپ پہ غور کر لیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حدیث اہل الحدیث کے گلے کا پھندا ہے، اہل الحدیث اس کو چھپاتے پھرتے ہیں، اسے مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بخاری اور مسلم سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، حالانکہ صرف اہل الحدیث ہی نہیں بلکہ روافض اور ان کے متاثرین کے علاوہ دیگر تمام لوگوں کا بھی وہی موقف ہے جو اہل الحدیث کا ہے۔ الحمدللہ روافض کے مقابلے میں اہل اسلام کا موقف یہ ہے کہ روافض کے یہ سارے خیالات باطل ہیں۔ قرآن و سنت اور سلف صالحین کے موقف سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، اور محدثین نے اس حدیث کے دفاع کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ چند گنتی کی احادیث ہیں جو متواتر ہیں، جو کثرت سے صحابہ نے روایت کی ہیں۔ 20 سے زیادہ اصحاب نے یہ حدیث روایت کی ہوئی ہے، جو بخاری میں 2812 ہے اور 447، اور مسلم میں 7320 سے لے کے 7324 تک۔ تقتلہ الفئۃ الباغیہ ویح عمار، افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ، دونوں الفاظ ہیں، تم تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوگے۔ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ جماعت تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اور غامدی صاحب پریشان ہوئے، وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس حدیث کا کیا مطلب ہے اگر ہم صحیح مان لیں؟ جی ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ جو آپ کو خدشہ لگا ہے اس کا حل بھی ہم آپ کو دیں گے کہ جہنم کی طرف بلایا جانے والا عمل ہے، یہ جہنمی نہیں ڈکلیئر کیا۔ جھوٹ بولنا جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے، لیکن ہم جھوٹے کو جہنمی نہیں کہتے۔ یار یہ بیسک دین ہے، بیسک فقہ ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ آپ اس سے یہ رزلٹ کیوں نکالتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ اہل جمل کو، اہل جمل نے تو خیر رجوع کر لیا، اہل صفین کو ہم جہنمی مان رہے ہیں نعوذ باللہ؟ ہاں ان کا عمل جہنم کی طرف لے جانے والا تھا، وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا جاہلیت کی موت مرا۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی چاروں خلفائے راشدین ہیں، امام وقت ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا۔ تو جب فتنے کا دور ہے تو جماعت المسلمین کے امام حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ فتنوں کا دور تو حضرت ابو بکر سے ہی شروع ہو گیا نا، جب حضور کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں، منکرین زکوٰۃ، مسلمہ کذاب اور سب لوگ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے، تو فتنے تو شروع ہو گئے۔ اسی کے بارے میں تو حدیث تھی ترمذی، ابو داؤد کے اندر کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے۔ اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ یہ ہے ہی خلفائے راشدین کے مخالفین کے بارے میں تھی، لیکن دیکھ لیں پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد، یعنی جو مسلمہ کذاب کے ساتھ اور منکرین زکوٰۃ۔ دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز۔ تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی، خارجی، حالانکہ خارجی ہے ہی نہیں تھے اس زمانے میں، خارجی تو بعد میں آئے۔ چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ۔ اب وہ حدیث کدھر گئی؟ ایٹ لیسٹ یہ تو کہو کہ پولیٹیکلی وہ باغی تھے، دین سے باغی نہیں، پولیٹیکلی اتنی جرت تو کرو۔ تو مولا علی علیہ السلام کبھی بھی اسپیسیفکلی، ایون صحیح مسلم میں آتا ہے، عمار بن یاسر سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہیں جنگ جمل میں اور صفین میں، کیا رسول اللہ نے آپ سے کوئی عہد لیا تھا؟ انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے ہم سے کوئی عہد اس حوالے سے نہیں لیا تھا کہ ہم نے اس جنگ میں یوں یوں کرنا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ 12 منافقین کے نام تھے جو نبی علیہ السلام نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے، ہمیں وہ نہیں معلوم۔ اب ظاہر ہے حضرت عمار کو نہیں پتا تو لوگ مجھ سے آ کے پوچھے ہوتے میں تو انہوں کی تو دساں۔ ہاں یہ ضرور ہے صحیح بخاری میں کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا۔ ہاں عمار کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپیشل پروٹوکول دیتے تھے، کیونکہ ان کے والدین
اسلام کے پہلے شہداء ہیں سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہم السلام رضی اللہ عنہما. آپ کو یہ تو بتاتے ہیں یاسر اور سمیہ کو شہید کیا ابو جہل نے، لیکن ان کے بیٹے کو عمار ابن یاسر کو کس نے شہید کیا؟ نہیں، وہ نہیں آپ کو بتائیں گے. کیوں؟ کیونکہ پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہ نہیں آپ کو بتائیں گے. تو سرکار مسند احمد میں موجود ہے، ابو الغادیہ سے شہید ہوئے، اصحاب شجرہ کے صحابی تھے، پوری زندگی وہ روتے تھے کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا. مسند احمد میں ہی ہے، عمر بن عاص گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت معاویہ سے کہا کہ دیکھو عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہوں نے کہا تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، لوگوں کو خود یہ بات بتا رہے ہو، یہ بات نہ بتاؤ. ہم نے قتل کیا ہے، اس کو تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا. اندازہ کرو، ایتھو کان پھڑیا جا کے، کان بھی نہیں کوئی اور شاہی پڑی. حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ شہید ہوتا. یہ پکی دی مولا علی نے. اور دیکھیں یہ فرضی بات کرنا بھی کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں ہے. سمجھانے کے لیے موٹے دماغ والے بندوں کو ایسے جملے بولنے پڑتے ہیں، ورنہ اگر آپ ایبسولوٹلی یہ جملہ سنیں تو لوگ تو کہیں گے گستاخی ہے کہ بھی کیا حمزہ کو حضور نے قتل کیا تھا کہ وہ ساتھ، وہ کہیں گے یار یہ کیا بات ہے. لیکن حضرت علی نے سمجھانے کے لیے بات کی تو سرکار پتا تھا سب کچھ. عبداللہ بن عمر بن عاص جو عمر بن عاص کے بیٹے ہیں، مسند احمد میں آتا ہے کہ عمار کا کٹا ہوا سر لا کے حضرت معاویہ کے سامنے رکھا گیا اور وہ حضرت معاویہ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کے اگینسٹ کہ آپ ہمیں دولت دیں کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں معاویہ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا بہتر ہے کہ اپنے ساتھی کے حق میں دستبردار ہو جاؤ. تم جو فخریہ کہہ رہے ہو نا میں نے مارا، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے مارا، بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ پھینک دو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. ہاں یہاں پہ اسپیسیفکلی ہے بات کہ عمار کو قتل کرنے والا اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں. اس میں ہی محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی نے رد کیا ہے ابن حجر اسقلانی کا. انہوں نے کہا یہ بڑی مشکل تعویل ہے جو تم کر رہے ہو کہ ابو الغادیہ اصحاب شجرہ میں سے ہے اور اسے وہ فضیلت کفایت کر جائے گی مسلم شریف کی کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. وہ جنرل فضیلت ہے. جب اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے تو ابو الغادیہ کی ہم کوئی اس کی طرف سے دفاع نہیں کر سکتے. یہ محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی تو وہ رافضی تھے یا انجینئر صاحب کی وہ ویڈیوز دیکھتے تھے. اللہ کے بندوں میری ویڈیو ریکارڈنگ سے 10 سال پہلے وہ فوت ہو گئے ہیں 1999 میں، لیکن محدث تھے، انہیں پتا تھا. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ ان کی تو ویڈیو ریکارڈ میں نے کر لی تھی اس حدیث کے حوالے سے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں صحیح بخاری تقتل کلفیۃ الباغیہ متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. نہیں، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ جو ہے اچھا، تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں بھائی. اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق کے، وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، مسلمان باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ
سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا وَيْحَ عمار تقتل الفئة الباغیہ يدعوهم الى الجنہ ويدعونه الى النار۔ عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے، بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پر مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی، پہ مانگے تو حل اللہ اعلان بات کر دی، کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بے مانگے تو حل ایک بات کر۔ تو وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ حضرت عمر بن عاص سے کہ اپنے اس پاگل بچے سے میری جان چھڑا، یہ جو میرے پہ مسلط ہوا ہے ہمیں حدیثیں سناتا ہے۔ پھر حضرت معاویہ نے اسے بھی کہا عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہ تو پھر ہماری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتا، جا۔ انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ضرور ہوں لیکن میں کبھی جنگ میں حضرت علی کے خلاف نہیں آیا، اور میں تمہارے ساتھ صرف اس لیے ہوں کہ میرا باپ تیرے ساتھ ہے تو میں اس کی خدمت کے لیے ساتھ اٹیچ ہوں، میں نے کبھی جنگ نہیں لڑی، اور یہ میں اس لیے ہوں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، تو میں مجبوراً اپنے باپ کی وجہ سے یہاں ہوں، لیکن کام نہیں ڈال رہا میں، یعنی میدان جنگ میں ہے، جنگ نہیں لڑ رہے۔ اور اس سے بڑھ کے تو مسلم میں حدیث ہے 4776، یہی عبداللہ بن عمر بن عاص جو کہتے ہیں اپنے باپ کی وجہ سے میں ادھر ہوں، خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عبداللہ بن عمر بن عاص اطاعت امیر کے اوپر حدیث سنا رہے ہیں۔ ایک شخص وہاں انٹر ہوتا ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، وہ کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو، حکمرانوں کی اطاعت کرو، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنوں کو مت قتل کرو، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت ہڑپ کرو۔ اب ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ ہوئے ہوئے ہوئے، انہیں کو میری کو یوٹیوب تے ویڈیو دیکھ لی سی یار، تابعی ہے اور صحابی نے اسے ڈانٹا بھی نہیں ہے کہ تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے صحابہ کے خلاف، خاموش ہو گئے۔ پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو۔ یہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک سفر کے اوپر نبی علیہ السلام نے ایک انصاری کو امیر بنایا اور اس کو اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر غصہ آیا تو اس نے کہا آگ کا ایک الاؤ جلاؤ بہت بڑا، اور جب وہ جل گیا تو اس نے کہا میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، لہذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں آگ میں چھلانگ مارو۔ انہوں نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم رسول اللہ پر ایمان لائے تھے، تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہا ہے، ہم تیری یہ بات نہیں مانیں گے۔ وہ صرف حنفی ہیں جو امام حنیفہ کی بات بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں، میں ہوں ایڈ کر لیں، چاہے تیرا مرتبہ تیرے گھوڑے کے قدموں کی خاک بھی امام حنیفہ سے افضل ہے ہمارے نزدیک، لیکن تیری تقلید نہیں ہم کریں گے۔ سرکار اس زمانے میں تو یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی نا، اس وقت تو اللہ رسول کی بات ہوتی تھی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واپسی پہ جب جھگڑا حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے۔ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ یہاں پہ بزرگ بابوں اور علماء کی اندھی تقلید کے اوپر آپ کو لگایا ہوا ہے۔ سرکار اگر صحابہ اکرام کا یہ سٹیٹس ہے تو تھوڑے بابے تو شاہی کوئی نہیں، ہمارے مقابلے پہ نہیں، صحابہ اکرام کے مقابلے پہ۔